حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ رشتے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، مگر عمر کے تناسب سے آپ سے صرف 2 یا 3 سال بڑے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ نے حضرت صوبیہ کا دودھ پیا، اسی لیے یہ دونوں رضائی بھائی بھی کہلاتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزاج سپہ گری اور شکاریوں سا تھا۔ صبح کو گھر سے نکلتے، شام کو واپس آتے اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے۔ قریش کے لوگوں سے ان کے تعلقات کافی اچھے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان نہ ہونے کے باوجود محبت اور چاہت کرتے تھے۔ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو جہل ادھر آ نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی گالیاں دینے لگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس سے ابو جہل اور غصے میں آ گیا، ایک پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر دے مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب شام کو شکار سے واپس آئے تو عبداللہ بن جدعان کی باندی نے سارا واقعہ بیان کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تیری محبت اور غیرت اس ظلم کو کس طرح گوارا کرتی ہے۔ اگرچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مگر جوش محبت میں غصے میں بھڑک اٹھے، اپنی تلوار اٹھائی اور سیدھے ابو جہل کے پاس گئے، جو اس وقت خانہ کعبہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر زور سے کمان کھینچ ماری، جس سے ابو جہل زخمی ہو گیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، چچا، میں اس وقت خوش ہوں گا جب آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر اس بات کا اس قدر اثر ہوا کہ اسی وقت حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری سے اسلام کو اور زیادہ طاقت ملی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے 3 روز بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ قریش کے سامنے نماز ادا کی، اور اسی وقت اللہ نے اعلانیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا۔ اسلام کی تاریخ کے مزید واقعات کو جاننے کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔